السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید. میں ہوں مسعود رضا. کچھ موقع ایسے آتے ہیں جہاں پر لفظ اپنے معنی کھو دیتے ہیں. فلسطین کی صورتحال کو دیکھ کر کچھ ایسا ہی محسوس ہوتا ہے. جہاں پر کچھ بھی کہا جائے لفظ جذبات کا ساتھ نہیں دیتے، اور جذبات کا ساتھ دیتے لفظ بے معنی معلوم ہوتے ہیں. فلسطین میں تقریباً 60,000 سے زائد افراد کی شہادت ہو چکی ہے، جس میں بڑی تعداد عورتوں اور بچوں کی ہے. فلسطین میں تقریباً 1.5 لاکھ سے زائد افراد زخمی ہیں. فلسطین میں 2 ملین آبادی ڈسپلیس ہو چکی ہے. اسرائیل فلسطینیوں کو جانوروں سے تشبیہ دیتا رہا ہے اور وہاں پر ایتھنک کلینزنگ کر رہا ہے، ان کی نسل کشی کر رہا ہے. بمباری ہو رہی ہے ان کیمپوں پر جہاں بے گھر لوگ رہتے ہیں، معصوم بچے، خواتین، بزرگ. امداد حاصل کرتے کیمپوں پر بم برسائے جا رہے ہیں. امداد کے راستے بند کر دیے گئے ہیں. پیاس ہے، بھوک ہے، بیماریاں ہیں، بمباری ہے، ایک وحشت کا سما ہے. امداد پہنچ نہیں پا رہی. دنیا احتجاج کر رہی ہے، لیکن جہاں اصل کام کرنے کی نوبت آتی ہے وہاں پر دنیا کا اصل چہرہ سامنے آ جاتا ہے. ہمارے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب ٹرمپ کو بار بار امن کا پیامبر قرار دے رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ جیسے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو اسٹینڈ آف تھا، جو ٹینشن تھی، اگر اس میں ٹرمپ بیچ میں نہ ہوتی تو نہ جانے کیا ہو جاتا. لیکن یہی ٹرمپ ہیں، یہی امریکہ ہے جس نے ایک مرتبہ پھر غزہ میں مکمل جنگ بندی اور امداد کی فراہمی کی قرارداد کو ویٹو کر دیا ہے. پہلی مرتبہ نہیں ہے، اس تنازع میں 6ٹھی مرتبہ امریکہ نے یہی کیا ہے. امن کے پیامبر ٹرمپ یہاں پر ناکام ہو گئے ہیں اور پاکستان سمیت تمام دنیا افسوس کر رہی ہے. پاکستان کی جو نوبت ہے وہ کیوں اس نہج پر ہے؟ ایک بڑا ایٹمی ملک، ابھی ہم نے جنگ جیتی، سب کچھ ہے. معیشت ہماری اچھی نہیں ہے. معیشت کے لیے ہمارے جو حکومتیں رہی ہیں ان کا آسان ترین طریقہ یہ رہا ہے کہ ٹیکس بڑھا دو، آمدنی جمع کرو اور ان طبقات پر ٹیکس لگاؤ جن سے آسانی سے ٹیکس لے سکتے ہو، اور مزید قرضے لے لو. قرضہ اور ٹیکس، اسی پر ہماری معیشت چل رہی ہے. کہیں کہیں اچھی خبریں آتی ہیں کہ کچھ بہتری کی امید ہے، لیکن یہ ہر حکومت کے 3-4 سال 5 سال میں یہ سائیکل چلتا رہتا ہے. قرض مل جاتا ہے، معیشت اچھی ہو جاتی ہے. قرض ختم ہو جاتا ہے، پھر ہم مزید قرض کے لیے تک و دو کرتے ہیں. تو یہی ایک سلسلہ چل رہا ہے. اس دفعہ جو بجٹ آنے والا ہے عید کے فوری بعد، اس بجٹ میں IMF نے پہلی مرتبہ یہ شرط لگائی ہے کہ یہ بجٹ ان کی سفارشات کے مطابق ہونا چاہیے، ورنہ آگے پروگرام بڑھانے میں مسائل پیدا ہو جائیں گے. 4% سے زیادہ کی گروتھ اس میں توقع کی جا رہی ہے اگلے مالی سال میں، اور جو ٹیکس کا ہدف ہے وہ 14 ٹریلین سے زیادہ کا ہے. گزشتہ جو مالی سال تھا اس میں ہم ٹیکس اہداف حاصل نہیں کر سکے. ہماری زراعت میں خسارہ ہے، ہماری لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں خسارہ ہے، ہم معاشی طور پر کمزور ہیں. اس لیے ٹرمپ جیسے لوگوں کی ہمیں چاپلوسی کرنی پڑتی ہے. ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ وہ امن کے پیامبر ہیں، لیکن ہمارے سامنے دنیا میں ظلم و ستم ہو رہا ہوتا ہے اور ہم کچھ نہیں کر پاتے. محترم جناب عابد قیوم سلیہری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں. ڈاکٹر سلمان شاہ سابق وفاقی وزیر بھی ہیں اور بڑی خدمات انجام دیتے ہیں پبلک سیکٹر کے لیے، اور مایہ ناز اکانومسٹ ہیں. ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب IMF پروگرام جو پاکستان کے ماضی میں ہوئے اس ٹیم کا حصہ رہے اور بہت زبردست معیشت پر تجزیہ کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا. ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے، یہ حکومت نے 4% سے زیادہ کا، ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب 4% سے زیادہ کا GDP گروتھ کا بجٹ رکھا ہے، وہ ہدف رکھا ہے، کتنا ریئلسٹک ہے یہ؟ مسعود بھائی، آئی تھنک کہ جنرلی پاکستان میں اگر گروتھ کے فریم ورک میں دیکھیں تو 2-3 بڑی ٹیل وینڈز ہیں. نمبر 1، آپ نے 22% کا پالیسی ریٹ جو ہے بیکاز سبسٹانٹیولی کم ہوئی ہے پاکستان کی افراط زر، وہ 11% ہوا.
کچھ انرجی پرائسز جو ہیں ان کے پاس تھروز ہو گئے تھے, کچھ 6-7 روپے کی کمی آپ نے دیکھی ان ٹرمز آف بجلی. تیسرا جو اس وقت پیٹرولیم پروڈکٹس کی بھی پرائسز ہیں دنیا بھر میں کنٹینڈ ہے, روپیہ سٹیبل ہے, اس وقت فراوانی ہے ہمارے پاس ان ٹرمز آف ڈالرز. فائنینشیل اکاؤنٹ کو چھوڑ کے جو ہمارا دوسرا اکاؤنٹ ہے اس میں وی آر کمفرٹیبل, ریزروز بھی ٹھیک ہیں. سو اگر امپورٹ ایل سیز پہ بھی بہت زیادہ قدغن نہیں ہے. سو اوور آل آئی تھنک کہ تھوڑا سا یہاں سے جو گروتھ ہے وہ جسے کہیں گے انڈوجنسلی فرام ود ان دا سسٹم آ جائے گی. کچھ اس لیے آئے گی کہ ایگریکلچر اس سال جو گزرا ہے بہت نیگیٹو تھا, مطلب ساری کراپس, کاٹن کو دیکھیں کہاں 7 ملین بیلز, کہاں پچھلے سال 11-12 ملین بیلز کی بات کر رہے تھے. سو آپ کو تھوڑی سی تو وہاں سے گروتھ آ جائے گی. آئی ریئلی ہوپ کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو کہ نیگیٹو رہی ہے 2025 کے مالیاتی سال میں, وہ 2026 میں تھوڑا سا پک اپ کرنا شروع کرے گی. پر اس کا اصل جو چیز ہے وہ پتہ چلے گی کہ جو بجٹ آپ دینے جا رہے ہیں کیا اس میں واقعی آپ اب بلیو کرتے ہیں کہ جو سٹیبلائزیشن ہے اس کو گڈ فار گروتھ پاکستان کو کرنے کے لیے آپ تیار ہیں کہ نہیں. دیکھیں یہ ایشو نہیں ہے کہ گروتھ تو کرنی ہی کرنی ہے, چین ہو, ویتنام ہو, انڈیا ہو, سب نے گروتھ کی ہے پراسپیرٹی کے لیے, پر پاکستان کو گڈ فار گروتھ کرنا. سو جو فسکل فریم ورک آئے گا, جو ایکسپینڈیچر کٹس آئیں گے, جو نئی ٹیکسیشن کے مینوفیکچرنگ پہ ایز کریں, آپ نان سیلریڈ پہ ایز کریں, کیا آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ ٹیکس سمپلیفیکیشن کر سکتے ہیں؟ کیا آپ واقعی ہی جو نیشنل ٹیرف ریفارم ہے وہ کر سکتے ہیں؟ اگر تو آپ یہ سب کام کریں گے تو جو اسٹیبلائزیشن ہے اس کو گروتھ میں ٹرانزیشن کرنے کے لیے آپ ایک ایٹماسفیئر سیٹ کر دیں گے. کیا آپ پرائیویٹائزیشن کر سکتے ہیں؟ سو آئی تھنک یہ ہے ایک اوور آل جائزہ اس وقت. ٹھیک ہے ڈاکٹر جناب عابد قیوم سلیری صاحب. سر خاقان نجیب صاحب نے کئی سوال دیے جو مجھے ابھی آپ سے پوچھنے تھے. آپ ٹیکس کے نظام کو بہتر کر سکیں گے, آپ ایک عام آدمی کو ریلیف دے سکیں گے اس بجٹ میں, آپ واقعی گروتھ کے جو آپ کے اشاریے ہیں وہ ریئلسٹک ہیں ان کو میٹ کر سکیں گے. آپ کا ٹیک کیا ہے سر اس پر؟ پہلے میں گروتھ پہ آتا ہوں. دیکھیں باقی تمام چیزوں کے علاوہ 3 ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں جو کہ پاکستان کی گروتھ پہ اثر انداز ہوں گے. پہلا جو ہے وہ کلائمیٹ چینج ہے. ایک بری مونسون ہم نے دیکھا 2022 میں, وہ ہماری کئی دہائیوں کی ترقی جو تھی اس کو بہا کے لے گئی. اس کے علاوہ اگر انڈس واٹر ٹریٹی پہ کوئی آپ کا دیر پا حل نہیں نکلتا اور پانی کی ڈسرپشن رہتی ہے تو ڈیٹ کین کاز ایگریکلچر سیکٹر کو خدا نخواستہ ہٹ کر سکتی ہے. تو یہ پہلا فیکٹر ہے کہ آپ کا مونسون جو ہے وہ اچھا ہو گروتھ کے لیے. دوسرا جو ایکسٹرنل فیکٹر ہے وہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں ہیں جو کہ اس وقت خوش قسمتی سے $65 پر بیرل پہ ہیں, اور اوپیک جو ہے وہ انہوں نے یہ اندیا دیا ہے کہ اپنے تیل کی پروڈکشن بڑھا رہے ہوں گے. لیکن اگر یہ تیل کی قیمتیں $80 پر بیرل پہ پہنچ جاتی ہیں تو پاکستان کا جو مالی خسارہ ہے وہ 1000 ارب روپے سے بڑھ جائے گا. تو دوسرا جو انڈیکیٹر ہے گروتھ کے لیے وہ یہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں ہیں. اور تیسرا جو بڑا امپورٹنٹ ہے وہ جو فریجائل سیز فائر ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا. گو کہ پاکستان امن کا پیامبر ہے اور ہم چاہ رہے ہیں, بار بار یہ واضح کر چکے ہیں کہ ہم پہل نہیں کریں گے, لیکن اگر ہم پہ حملہ کیا گیا تو جیسے ہم نے منہ توڑ جواب دیا تھا ہم اسی طرح سے منہ توڑ جواب دیں گے. لیکن ہمارا جارہ ہمسایہ جو ہے وہ دیکھیے وہ دھونس اور دھمکیوں پہ آمادہ ہے, اور یہ جو فریجائل سیز فائر خدا نخواستہ اس میں اگر کوئی تھوڑی سی بھی چینج آتی ہے تو یہ دونوں ملکوں کی اکانومیز کو برے طریقے سے افیکٹ کرے گا. تو جب میں گروتھ کو دیکھتا ہوں تو میرا خیال ہے کہ باقی تمام انٹرنل فیکٹرز کے علاوہ یہ 3 ایکسٹرنل فیکٹرز بھی ایسے ہیں جو کہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہوں گے 2025-26 میں گروتھ کے حوالے سے. صحیح. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب انٹرنل فیکٹرز آپ بیان کر دیجئے کہ کون کون سے ہیں جو گروتھ کو ہٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ کنزیومر ڈیمانڈ بہت کم ہے, عوام کی قوت خرید جو ہے وہ پوری طرح متاثر ہوئی ہے, بڑی ہائی انفلیشن کے تھرو گزرے ہیں اور آمدن اس طرح سے نہیں بڑھی جس سے آپ سمجھ سکیں کہ ان کی کنزمپشن بڑھے گی. دوسری چیز ہے کہ انویسٹمنٹ جو ہے اکانومی میں نہیں ہو رہی, پرٹیکولرلی ہماری جو ڈومیسٹک انویسٹر ہے وہ انویسٹ نہیں کر رہا. کریڈٹ ٹو دا پرائیویٹ سیکٹر جو ہے آل ٹائم لو پہ ہے.
انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو جو ہے فار پرائیویٹ سیکٹر وہ 7-8% پہ آ چکی ہے، جو کہ پاکستان کی ہسٹری میں سب سے لو ہے. اور ایک انٹرنل پیس بھی نہیں ہے پاکستان میں، بہت زیادہ انسٹیبلٹی، پولرائزیشن، یہ ساری چیزیں ہیں. اور اس قسم کے انوائرمنٹ میں جہاں ایکسٹرنل انسرٹنٹی بھی ہو، انٹرنل انسرٹنٹی بھی ہو، اور اکانومی ایک آئی ایم ایف پروگرام میں جس نے اس کو اسٹیبلٹی کی طرف لے کے آیا وہ پروگرام، اس کو ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ سڈنلی 4% گروتھ کرے گا تو وہ ذرا مشکل ہے. آئی تھنک یہ 4% کا نمبر اپنے انڈیکیٹرز کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا گیا ہے، کیونکہ اگر گروتھ شو ہوگی تو فسکل ڈیفیسٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے جو پرسنٹیج وائز کچھ آپ کو بہتر نمبرز نظر آئیں گے. سو آئی تھنک یہ ایشو ہے ہی نہیں ہے. گروتھ از ناٹ این ایشو ان دس بجٹ. اس بجٹ میں جو باتیں خاقان نے بھی کی ہیں اور عابد بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بجٹ ایک بڑا ڈفرینٹ بجٹ ہے، کیونکہ آپ کی انوائرمنٹ میں ایک قسم کی جنگ چل رہی ہے، اور وہ جنگ جو ہے ابھی ہم نے 4 دن اس کے گزارے ہیں جس میں ہمارا بہت زیادہ خرچہ ہوا ہے. اس اسلحے کو آپ نے ریپلینش بھی کرنا ہے، پھر آگے جو آپ نے اپنے ڈیفینس کو اور پختہ کرنے کے لیے ایکسپینڈیچر کرنے ہیں. تو آئی تھنک کہ کم از کم ڈیفینس ایکسپینڈیچر پچھلے سال کی نسبت کم از کم 50-60% تو زیادہ جائے گا. 3000 ارب کو کراس میرا خیال کرے گا. 600 ارب روپے کا مزید اضافہ ہوگا اس میں. وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ بڑا لو سائڈ ہے. کم از کم 1000 ارب کا تو میرے نظر میں ہوگا، انلیس کہ بہت ریسٹرینٹ سے ہم کام کریں. ٹھیک. اور اس کا جو مین چیز ہے وہ حکومت کے لیے ایک کراس روڈ ہے ان اے وے کہ کیا وہ گیون کہ آپ کے پاس ایک آئی ایم ایف پروگرام ہے، گیون کہ اس وقت آپ کو ڈیفینس میں ایکسپینڈیچر بھی کرنا ہے، تو پھر ہمیں جو باقی ایکسپینڈیچرز ہیں حکومت کے ہمیں ان کو ڈریسٹکلی کٹ کرنا چاہیے. اور ہمیں جو ریفارمز ہم نے گورننس کی پچھلے کئی سالوں سے نہیں کی ان کو ہمیں شروع کرنا چاہیے. اور پرٹیکولرلی 18th امینڈمنٹ کے تحت بہت سے محکمے جو ہیں وہ پروونسز کے پاس گئے ہیں، لیکن فیڈرل گورنمنٹ بھی ان کو چلا رہی ہے، تو آپ ڈیوالو کر کے اور بند کرنے چاہیے. اگر آپ کے پاس اس وقت 45 ڈویژنز ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی تو کم از کم 20-25 ڈویژنز تو آپ کو بند کرنی چاہیے، اور اس سے آپ کو سیونگز بھی کرنی چاہیے اور ایک پلان کے تحت کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ سب کو گھر بھیج دیں گے، آپ ان کو گولڈن ہینڈ شیکس بھی دیں گے، ان کو پینشن بھی دیں گے، ان کو باقی بھی کام دیں گے، لیکن ادارے آپ ضرور بند کریں گے تاکہ اخراجات کم ہوں. اور اس میں ابھی تک ڈاکٹر صاحب حکومت جو ہے اس کو کوئی زیادہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے. ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کوئی ریلیف دینا ہے تو حکومت کو اپنے اخراجات کم کرنے ہیں. نہ تو وزیر اعظم نے جو ڈویژنز بند کرنے کی بات کی تھی اس میں کوئی بہتری نظر آ رہی ہے، نہ ہی بیمار صنعتیں جو ہیں ہماری پبلک سیکٹر میں ان کو جو ادارے ان کو ٹھیک کرنے میں کوئی بہتری نظر آ رہی ہے، نہ ہی پرائیویٹائزیشن میں کوئی بہتری نظر آ رہی ہے. اور پھر یہ ایک فریجائل سچویشن ہے اس ریجن کے اندر سیز فائر کے حوالے سے. تو ایک عام آدمی کی ہمیشہ توقع ہوتی ہے کہ اس کو کیا ریلیف ملے گا اس بجٹ میں. سر چلیں آپ بہترین انداز سے بتا دیں کہ کیا حکومت کر سکتی ہے اس بجٹ میں ایک عام آدمی کے لیے. سو دیکھیے، ایک تو یہ کہ جب بھی ہم ایکسپینڈیچر کا سوچتے ہیں اور میں آتا ہوں کہ اس سے ریلیف کیسے کریٹ ہوگی، ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ جیسے کوئی آسٹیریٹی کرنی ہے. ایکچولی آسٹیریٹی نہیں کرنی. آسٹیریٹی از ناٹ دی گریٹسٹ آف پالیسیز ٹو امپلیمنٹ. کرنا یہ ہے کہ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے تو 17 سبجیکٹ ہیں، ان کا 300 سے 600 ارب کا خرچہ ہے جو اس وقت وفاق کر رہا ہے، ان کو نیچے دے دیں تو آپ کو یہ پیسے بچنا شروع ہو جائیں گے. میں آپ کو گنوانا شروع کرتا ہوں. 715 ارب روپیہ اگلے سال BISP میں خرچ کرنے جا رہے ہیں. فلیگ شپ پروگرام ہے، میں تو اس کا بڑا سپورٹر ہوں. ہم نے 20 ارب سے شروع کیا تھا ٹیبل پر. اب
ये पावर्टी सब्जेक्ट किसका है मसूद भाई? अगेन प्रोविंसेस का है, तो प्रोविंसेस को कहीं इसमें शेयरिंग कर लें, सो ये आपके फिर पैसे बचना शुरू हो गए। अभी बात खत्म नहीं हुई, अब आप आगे चलें। अब आप देखें कि आप 1370 अरब रुपया एक इनडायरेक्ट सब्सिडी में खर्च करने जा रहे हैं अगले साल। आप ये उनको कहें कि भाई तुम्हें बिजली 9 रुपए की नहीं देंगे हम 200 यूनिट तक, ये जो बिजली के लिहाज से सब्सिडी है ना, इससे निकल जाए। उन्हें कहें बिजली का रेट है 35 या 40 रुपए, जो भी वो तो निगोशिएट कर रही है। हाँ जी, उस पे उसके बाद आप ये कहें कि यार इनकम बेस्ड सब्सिडी पे पूरा मुल्क जा रहा है, जो सारी प्रोविंसेस शेयर करेंगी, आप उस पे आगे चले जाएं। अब आगे आए आप, ये जो डेट सर्विसिंग है, इस साल 9,800 अरब रखा था, कुछ पैसे तो बच जाने हैं बिकॉज 17 आपका जो रेट था वो 22 था, वो 11 आ गया, सबसे बड़ी बोरोअर गवर्नमेंट है। पर दैट्स नॉट द होल स्टोरी। असल तो फाइनेंस साइड से जो रीप्रोफाइलिंग ऑफ डेट है डोमेस्टिक की, उससे पैसे बच सकते हैं। अब हमने जो आपको एक्सप्लेन किया है ये रिफॉर्म, एक्सपेंडिचर रिफॉर्म जो है, नॉट इन टर्म्स ऑफ ऑस्टेरिटी, फिर ये जो यूटिलिटी स्टोर्स बंद, P&D बंद, 1.5 लाख नौकरियां गई, अब क्वांटिफाइबली आपको दिखाना है कि कितनी सेविंग आ रही है। अब इसको खर्च कहां करना है? मसूद भाई सबसे बड़े एंकर हैं पाकिस्तान के, इनकी सैलरी पे मैंने एक सरचार्ज लगाया हुआ है। मेरा ख्याल है कि वो सैलरी 38% के ऊपर जो सरचार्ज है वो कम कर देना उसको कम कर देना चाहिए। इसलिए कम कर देना चाहिए बिकॉज आई डोंट वांट यू टू लीव टू मिडल ईस्ट जहां पे 0% टैक्स है। अब टेबल पर बैठे हुए, सो ये एक रिलीफ आना चाहिए। दूसरा रिलीफ ये है कि मैं इतना अच्छा काम नहीं करता, मैं 70,000 की सैलरी लेता हूं पर माह की, सो जो 50,000 से ऊपर की मेरी सैलरी है उस पर मुझे टैक्स लग जाता है, 20,000 पे मैं टैक्स देता हूं हर महीने। यार अब ये टैक्स खत्म कर देना चाहिए और 75,000 तक छूट दे देनी चाहिए। अब ये क्यों है? देयर इज एन इकोनॉमिक लॉजिक टू दिस, बिकॉज जो मैं 70,000 से इस वक्त कमा रहा हूं, यानी कि गुड्स खरीद रहा हूं, वो एक्स नंबर नहीं है, वो एक्स माइनस वाई है कंपेयर टू 3 years अगो, बिकॉज इन्फ्लेशन हुई। हम हर साल दुनिया में, मैं ऑस्ट्रेलिया में काम करता था, हम यही करते थे। मेरे IMF के दोस्त भी वहीं से पढ़ के आए हुए हैं, उनको भी यही करना चाहिए। सो ये एक सेकंड रिलीफ है। एक तीसरा रिलीफ मसूद भाई बड़े मजे का बताता हूँ। मैं फाइनेंस की टेबल पे था, आई स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम देयर, तो 29% इंडस्ट्री पे टैक्स था। तो मैंने उस वक्त भी कहा कि यार ये 29% टैक्स ज्यादा है, इसको हमें बदतदरीज कम करके 25 की तरफ ले जाना चाहिए। वी हैड एक्चुअली एग्रीड ऑन दिस रिफॉर्म मेनी टाइम्स। आज वो 29 ही है, उसके ऊपर 10% एक आई थिंक सुपर टैक्स लग गया है, 2 से 5% वेलफेयर फंड्स हैं, 45% इंडस्ट्री पे टैक्स है। एक सेकंड, अभी भी बात खत्म नहीं हुई। दिस इज नॉट रीजनली कंपेटिटिव, सो इस पे सोचना चाहिए। लेट्स से कि अब मसूद भाई इज द ओनर ऑफ दिस फैक्ट्री, जब वो अपने आप को डिविडेंड देंगे तो उस पे 15% और टैक्स है। यार रियली थिंक कि ये जो मैकेनिज्म है इसको शिफ्ट करना है हमने मैन्युफैक्चरिंग से, सो दैट पाकिस्तान में जो 12% ऑफ GDP मैन्युफैक्चरिंग रह गई है ये बढ़ना शुरू हो। लास्टली कहने का मकसद ये है कि यार टेल विंड्स बहुत हैं ये काम करने की। IMF का प्रोग्राम आपके साथ चल रहा है, वर्ल्ड आपके साथ खड़ा है कि आपने रिस्पॉन्सिबली एक्ट किया है, नेशंस ने आपका डेट प्री प्रोफाइल कर दिया है। अब ट्रांसफॉर्मेटिव बजट देना जो है वो हमारा काम है, एंड आई रियली होप कि हम देंगे इंशाल्लाह। उम्मीद तो ये रखनी चाहिए, लेकिन क्या एक आम आदमी को रिलीफ मिल सकेगा इन तमाम टेक्निकल बातों से हटकर? ये एक सवाल अपनी जगह मौजूद है। डॉक्टर खाका नजीब साहब आपका शुक्रिया। आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब और डॉक्टर सलमान शाह साहब ब्रेक के बाद भी हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे पूछते हैं आसान सी जबान में कि एक आम आदमी इस बजट से क्या तवक्को रखे भी या ना रखे। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। हुकूमत एक मरतबा फिर ये कोशिश कर रही है कि सस्ती बिजली सनत और ज़राअत को दी जाए। सर आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब, एक आम आदमी ये सोचता है क्योंकि असेंबली में बैठे हुए ज़्यादातर लोग या तो वो सनतों से वाबस्ता हैं या वो ज़्यादातर ज़राअत से वाबस्ता हैं, ज़मींदार लोग हैं, तो वो अपने लिए तो फ़ायदे निकाल लेते हैं। एक आम आदमी को रिलीफ देने की जब बात आती है तो उसके ऊपर मज़ीद टैक्स लगता है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। तो सर एक आम आदमी को रिलीफ इस बजट में क्या आपको नज़र आ रहा है आसान सी ज़बान में? देखिए, एक आम पाकिस्तानी को क्या चीज़ बॉदर कर रही है आज? वो बॉदर कर रही है बिजली का बिल, गैस का बिल, पेट्रोल, डीजल, मट्टी के तेल की कीमत, ये जो आपकी फ्यूल है, और खाने पीने की जो चीज़ें हैं जो कि फ्लक्चुएट करती हैं सीजनल। अब आप देखिए कि ये
یہ جو بجلی کا بل ہے یہ ہر 2 مہینے بعد اس میں فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے. جی. جو آپ کے پیٹرول ڈیزل مٹی کا تیل ہے وہ ہر 15 دن کے بعد چینج ہوتا ہے, تو وہ تو اس بجٹ کے دائرے سے ہی باہر نکل جاتے ہیں, چونکہ ہر 15 دن کے بعد ایک منی بجٹ جو ہے وہ آ رہا ہوتا ہے. اب جو دوسری اس میں کمپلیکیشن آ گئی وہ یہ ہے کہ یہ پہلا موقع ہے کہ 2 IMF کے پروگرام ہیں جس کی کمٹمنٹس پاکستان کو پورا کرنی ہے. ایک آپ کا جو ریگولر پروگرام تھا اور دوسرا جو کلائمیٹ چینج سے متعلقہ $1.4 بلین کا 28 مہینے کا پروگرام ہے جو کہ ابھی جولائی سے شروع ہوگا. تو اب ایک پروگرام میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم کیپیسٹی پیمنٹ چارجز کو کنٹین کریں گے, انرجی سرکل ڈیٹ کا خاتمہ کریں گے, آن گریڈ سولوشن جو ہیں ان کی طرف جائیں گے. دوسرے پروگرام میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں رینیویبل انرجی کا جو ہے وہ بڑھانا ہے. اب یہ دونوں جو ہیں شارٹ ٹرم میں ایک دوسرے کو کنٹراڈکٹ کر جائیں گے, اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو چہمگوئیاں سننے میں آ رہی ہیں کہ شاید سولر پینلز پہ GST لگ جائے, یا جو نیٹ میٹر کا فارمولہ ہے وہ چینج ہو جائے, کیونکہ اگر سارے لوگ جو ہیں وہ سولر پینل پہ شفٹ ہو جائیں گے تو پھر کیپیسٹی پیمنٹ چارجز کہاں سے پورے ہوں گے. تو ایک تو پاکستان کو, حکومت پاکستان کو اس ظاہر چیلنج سے نبٹنا ہوگا کہ کس طریقے سے دونوں پروگراموں کو ساتھ ساتھ رکھ کے وہ چل پائے. دوسرا جو اس میں امپورٹنٹ آسپیکٹ آتا ہے وہ ہے عام آدمی کے لیے سیلریز کا. سیلریڈ کلاس کے لیے گورنمنٹ نیگوشیٹ کر رہی ہے میری اطلاعات کے مطابق ٹیکس میں کوئی ریلیف دینے کا, لیکن اگین جو سوال آتا ہے وہ یہی آئے گا کہ اس کے لیے ریونیو کہاں سے آئے گا, اور اگر ریونیو ڈائریکٹ آپ کے ٹیکسز سے نہیں آتا تو وہ پھر انڈائریکٹ ٹیکسز سے آئے گا, GST سے آئے گا, کاربن لیوی جو ہے وہ لگنے جا رہی ہے, پانی کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ سکتی ہیں. تو ظاہر ہے کہ ایک جیب سے نکلے گا اور دوسری جیب میں وہ تھوڑا بہت آ جائے گا. تو یہ بجٹ ہے, یہ گروتھ یا ریلیف کا بجٹ نہیں ہے, یہ گروتھ مائکرو اکنامک اسٹیبلٹی کو کیپٹلائز کرنے کا بجٹ ہے, تاکہ ہم شاید اس سے اگلے سال میں تھوڑا سا بہتری کی توقع کر سکیں. ٹھیک ہے, تو ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب یہ سمجھا جائے کہ جو لوگ خط غربت سے نیچے 40% آبادی ہے اس کے اوپر آنے کا امکان نہیں ہے, بلکہ لگتا یہ ہے کہ مزید آبادی جو ہے وہ خط غربت سے نیچے چلی جائے گی. نئی امکان نہیں ہے, ٹیکس میں کمی کا امکان نہیں ہے. اس کی وجہ سرکولر ڈیٹ پر ہم کبھی کنٹرول, ہمارا وہ ہاتھ سے نکلا ہوا معاملہ ہے. لوگ سستی بجلی حاصل کر سکتے ہیں سولر سے, لیکن وہ ایک پالیسی لے کر آئے پھر اس کو ریورس کر رہے ہیں. تو سر ٹھیک ہے, یہ ایک اگلے مالی سال کے لیے گروتھ کا بجٹ ہوگا, یعنی ایک عام آدمی کے لیے ذرا سمجھائیے گا سر پلیز, ایک عام آدمی کے لیے. بات یہ ہے کہ جو پہلے سیشن میں ہم نے بات کی جی کہ حکومت کو ایکسپینڈیچر کٹ کرنے ہیں اور کس طرح سے ریشنلائز کرنا ہے, حکومت نے ڈاؤن سائز کرنا ہے, رائٹ سائز کرنے ہیں, اس کا پورا پروگرام ہونا چاہیے. لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ حکومت کا ایسا کوئی پلان نہیں ہے کہ وہ یہ کام کرے. سو الٹیمیٹلی جب ایکسپینڈیچر نیچے نہیں آئیں گے تو لوگوں کے اوپر ٹیکسوں کا بھرمار ڈیفینیٹلی ہوگا, پیٹرولیم لیوی اوپر جائے گی, بجلی کے بل اوپر جائیں گے, ہر چیز میں اضافہ ہوگا, اور ٹیکس ریلیف میرا نہیں خیال کہ پاسبل ہے جب آپ کے ایکسپینڈیچر اتنے اوپر جا رہے ہیں, کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ IMF پروگرام نے بڑا کلیئرلی ہے کہ آپ کے جو بھی ایکسپینڈیچرز ہیں آپ نے ٹیکس ریونیو یا گورنمنٹ ریونیو سے پورے کرنے ہیں. تو اگر ایکسپینڈیچر اوپر جائیں گے اور ٹیکس آپ کے پورے نہیں ہیں تو آپ کے مزید ٹیکس دینے پڑیں گے. سو آئی تھنک ایک بہت بڑی شرط ہے کہ اگر آپ نے ایک ٹرانسفارمیٹو بجٹ دیا تو پھر عوام پہ اضافی بوجھ شاید نہ پڑے, لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ ٹرانسفارمیٹو بجٹ آپ کو دینا پڑے گا. آپ کو بڑی میجر پرائیویٹائزیشن کرنی پڑے گی, ایک نہیں, آپ کو تقریباً لائن لگا کے پبلک سیکٹر. ڈاکٹر صاحب یہ تو ہم جانتے ہیں, لیکن حکومت نے ابھی تک کرنے میں اس میں کامیاب نہیں ہوئی نا, اب کیسے کامیاب ہو جائے گی اگلے مالی سال میں؟ اس لیے کیونکہ اس وقت حکومت کو سپورٹ ہے ہر طرف سے کہ وہ ریفارم کرے, اور اگر اس نے یہ ریفارمز نہ کی تو آئی تھنک وہ پاکستان کو بہت بری طرح لیٹ ڈاؤن کریں گے, کیونکہ پھر یہ ماحول دوبارہ نہیں آئے گا کہ آپ ریفارمز کریں اور آپ کو کوئی اس کا پولیٹیکل کاسٹ بھی نہ دینی پڑے. تو آپ کو یہ سارے کام کرنے پڑیں گے. آپ کو بجلی کا نظام بالکل بجلی کا نظام کو ایمرجنسی طور پہ ٹھیک کرنا پڑے گا, جتنے لاسز اس میں ہوتے ہیں, جتنی خرد برد ہوتی ہے اس کو آپ کو کرنا پڑے گا. اور جو عابد نے کہا کہ آپ کو سولرائزیشن بڑی تیزی سے کرنی پڑے گی, اس کو انسینٹیوائز کرنا پڑے گا.
اور کیپیسٹی پیمنٹ سر جو ہے وہ کرتے ہیں تو پھر ہمارا یہ جو سرکولر ڈیٹ والا معاملہ ہے یہ خراب ہو جاتا ہے نا. نہیں خراب ہوگا نا, کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ سولر کی طرف جاتے ہیں تو آپ کا امپورٹ بل اور کم ہوتا ہے, اور گورنمنٹ کا سب سے بڑا جو رکاوٹ ہے وہ امپورٹس کے اوپر ڈالرز ہیں. تو اگر آپ ڈالرز کو ریپلیس کر دیتے ہیں اور اس کی ضرورت نہیں رہتی تو پھر آپ کے لیے ایک نیا راستہ نکلتا ہے کہ آپ سستی بجلی آپ لانے میں کامیاب ہوتے ہیں, ڈالرز بھی بچتے ہیں, اور سستی بجلی سے آپ کی کمپیٹیٹیونیس بڑھتی ہے, آپ کی ایکسپورٹس بڑھ سکتی ہیں, آپ کی جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے وہ نیچے آ سکتی ہے, اور اکانومی پھر ایکسپینڈ کر سکتی ہے. لیکن اگر آپ نے یہ ساری بجلی کا بوجھ انڈسٹری پہ ہی ڈالنا ہے اور سارا بجلی کا بوجھ ایگریکلچر پہ ہی ڈالنا ہے, اور ادھر بھی آپ نے ریفارمز نہیں کرنی, دیکھیں ایگریکلچر میں آپ نے تباہی مچائی جی, کیونکہ آئی ایم ایف نے کہا کہ آپ سپورٹ پرائسنگ سسٹم سے نکل جائیں. حکومت نے بغیر سوچے سمجھے وہ سپورٹ پرائس ختم کر دیا اور ٹرانزیشن کی کوئی کام نہیں کیا جی, اور اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ فارمرز جو ہیں وہ بالکل تباہ ہو گئے. اس کے ساتھ ساتھ اس دفعہ ایک آئی ایم ایف کی یہ بھی ہے کہ آپ لبرلائز کریں, یعنی کہ آپ پروٹیکشن کم کریں. اگر یہ پروٹیکشن آپ نے کم کر دی وداؤٹ پلاننگ فار اٹ اور ٹرانزیشن نہ کی تو آپ کی تو بے شمار انڈسٹریز پرٹیکولرلی آٹو انڈسٹریز, آٹو پارٹس, اس قسم کی جو انڈسٹری ہے یہ ساری بند ہو جائے گی. سو آئی تھنک یو ہیو, یہ جو ہے نا یہ اسٹیبلٹی سے ایک قسم کا ٹرانسفارمیشن ہے جس میں بڑی ڈسرپشن ہے, اور اس کے بعد جا کے آپ کا پھر کوئی اکنامک گروتھ کا مسئلہ چلے گا اور پھر آپ کو جابس کریٹ ہونی پڑے. لیکن اس وقت آپ سٹیٹس کو پہ اگر بیٹھے رہیں گے تو آپ اپنے تمام پرابلمز کو ملٹیپلائی کرتے جائیں گے. ٹھیک ڈاکٹر صاحب, ہماری جو معیشت ہے بڑے شارپ ایج پر ہے, اور وہ جیسے ابھی سلمان شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ کو ریفارمز کرنی ہوں گی رہیں گے تو حکومت کی بڑی سیاسی مجبوریاں رہتی ہیں, تو داخلی حالات بھی تو اتنے اچھے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے ابھی انڈیا سے جنگ جیتی ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ بجٹ کے بعد جس طرح کا بجٹ ہمیں لگ رہا ہے تو حکومت کی مقبولیت نہ رہے, سخت فیصلے کرے گی حکومت ٹیکس کے لیے یا دیگر معاملات پر تو اس کا ریئیکشن آئے گا. تو حکومت آپ کو پولیٹیکلی اس قابل لگ رہی ہے کہ وہ یہ سخت فیصلے لے سکے؟ مسعود بھائی دیکھیے, کہیں نہ کہیں پہ تو یہ سخت فیصلے لینے ہوں گے. جن ریفارمز کی طرف شاہ صاحب اشارہ کر رہے ہیں اور بجا طور پہ اشارہ کر رہے ہیں, یہ آئی ایم ایف اپنے پچھلے 4-5 پروگرامز میں یہی باتیں کرتا چلا آ رہا ہے, اور ہر حکومت جو ہے وہ پولیٹیکل ایکسپیڈینسی کی بنا پہ یہ چیزیں نہیں کر پائی. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اسی کی وجہ سے پھر ہم ڈیفالٹ کے دہانے پہ پہنچ گئے تھے, اور اس وقت جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی اس وقت بھی یہی پرائم منسٹر تھے جن کو پھر آئی ایم ایف کی ایم ڈی کو فون کر کے جو تھا اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ نیگوشیٹ کرنا پڑا تھا. اب بھی اگر حکومت جو ہے وہ اس پہ پولیٹیکل پریشر میں آ گئی تو آپ کی جو ابھی تک کا ٹریک ہے وہ سارا ڈسٹرب ہو جائے گا. اور ساتھ میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اگر ان ریفارمز کو اپوزیشن ریزسٹ کرتی ہے اور کل کو مانیے کہ اپوزیشن گورنمنٹ میں آ جاتی ہے تو کیا اپوزیشن کے پاس کوئی اور وے فارورڈ ہے آگے جانے کا؟ اگر اپوزیشن کو بھی آ کے آئی ایم ایف کے پاس ہی جانا ہے اور انہی چیزوں پہ عمل درآمد کرنا ہے تو پھر ایک دفعہ ہمیں مل کے جس طرح ہم اس 4 دنوں کی جنگ میں متحد ہوئے اسی طرح سے ایک دفعہ ہمیں ان ریفارمز کے لیے اور اس ٹرانسفارمیشن کے لیے متحد ہونا پڑے گا, اور چند مشکل فیصلے بجائے اس کے کہ ہم روز روز مرے ایک دفعہ کر لینے چاہیے تاکہ ہمیں یہ تو پتا ہو کہ یہ سارے کر لینے کے بعد جہاں پر حکومت جو ہے اپنی اپوزیشن کو کہتی ہو کہ اب ہمیں ان کی ضرورت ہی نہیں ہے اور وہ ان سے بات کرنے کو تیار نہ ہو, وہاں پر ایسے فیصلے ایک قومی سطح پر جا سکتے ہیں. ایک بریک کے بعد سر آپ سے پوچھتے ہیں ایک کیش اکانومی کے بارے میں بھی, ریٹیلرز پر ٹیکس کے حوالے سے بھی, حکومتی اخراجات کے بارے میں بھی, اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جو سیاسی استحکام ہے. آئی ایم ایف بھی کہہ چکا, چین بھی کہہ چکا, ورلڈ بینک بھی کہہ چکا, سب کہہ رہے ہیں, مشورہ دے رہے ہیں پاکستان کو کہ اپنے اندر سیاسی استحکام لے کر آئیں, لیکن ہم اس میں بھی تو ابھی تک کامیاب نہیں ہیں. ایک بریک کے بعد
वेलकम बैक। ब्रेक से पहले जिक्र हुआ हुकूमत की सियासी मुश्किलात का और माशी मुश्किलात तो हैं। डॉक्टर सलमान शाह साहब, जैसे डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम सुलैनी साहब फरमा रहे थे कि रिफॉर्म्स करनी है, आप भी कह रहे हैं, डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं, खाका नजीब साहब भी कह रहे थे, हम सब मानते हैं रिफॉर्म्स होनी है, लेकिन सियासी मजबूरियां हमेशा आड़े आ जाती हैं और रिफॉर्म्स नहीं हो पाती। इस दफ़ा आपको क्या लग रहा है? देखिए, इस वक्त कोई मुझे तैयारी नजर नहीं आ रही रिफॉर्म्स की, और कोई बात भी कोई खास रिफॉर्म्स की नहीं हो रही, क्योंकि अगर रिफॉर्म्स करनी है तो उसकी बहुत तैयारी करनी पड़ती है। उसके लिए आपको पूरा एक प्लान बनाना पड़ता है जिसके मुताबिक आपने चलना है, और वो प्रोसेस डिफाइन करने पड़ते हैं, इजाजतें लेनी पड़ती हैं, तो वो अभी कुछ नजर नहीं आ रहा। बिजनेस एज यूजुअल जो है वो नजर आ रहा है, और बजट तो सर पे आ चुका है, और इसका मतलब है यहाँ तो बजट के बाद फिर आप कोई फर्दर मिनी बजट्स लाएंगे और फिर रिफॉर्म्स शुरू करेंगे। और इस वक्त हर साल की तरह एक ऐसा बजट आएगा जो एक दिन के बाद ऑब्सोलीट हो जाएगा, और उसके बाद फिर चेंजेस उसमें आती चली जाएंगी। बट टू आंसर योर क्वेश्चन, अभी मुझे कोई तैयारी नजर नहीं आ रही कि जिससे नजर आए कि वाकई हुकूमत सीरियसली रिफॉर्म की तरफ सोच रही है। इवन दो इस वक्त उस पे IMF का भी प्रेशर है, वर्ल्ड बैंक का भी प्रेशर है, और हमारे दोस्त ममालिक का भी प्रेशर है। और आबिद ने बिल्कुल सही बात की कि आप जितनी भी IMF की रिपोर्ट्स हैं उसमें पढ़ लें, तो उसमें ये सारी चीजों का जिक्र है। और वो इंटरनल जो पोलराइजेशन है उसको ठीक करने से लेके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, सिविल सर्विस रिफॉर्म्स, हुकूमत को छोटा करने की रिफॉर्म्स, डीरेगुलेशन करने की रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन करनी है, प्राइवेटाइजेशन, मतलब हर चीज पता है क्या करना है, लेकिन उसके लिए तैयारी नहीं है। और ब्यूरोक्रेसी जो है उसको हम बढ़ाते चले जा रहे हैं। और रिफॉर्म्स का मतलब है कि आप एक मार्केट इकोनॉमी की तरफ जाएं, मार्केट डिटरमिन्ड डिसीजन मेकिंग हो, मार्केट डिटरमिन्ड डॉलर का रेट हो, मार्केट डिटरमिन्ड चीजों के प्राइसेस हो, और प्राइस जो मैकेनिज्म है उसके जरिए से आप रिसोर्स एलोकेशन करें। तो उस निजाम की तरफ जो है हमारी ब्यूरोक्रेसी नहीं जाना चाहती, और ये आपको बड़ी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की वजह से ही हो सकेगा ये सारा काम। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत अहम बात कही है। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जैसे शाह साहब भी कह रहे हैं कि दिस एज यूजुअल है, तो इस बजट को हम IMF की कंप्लायंस का बजट कहें? IMF की कंप्लायंस तो आपको हर सूरत में करना है। IMF की कंप्लायंस का मतलब ये है आपकी क्रेडिट वर्दीनेस। आपने देखा होगा 2021 में जब प्रोग्राम सस्पेंड हुआ था तो सऊदीया और चाइना ने भी अपने लोन जो है रोल ओवर करने से इनकार कर दिया था, और उन्होंने शर्त रखी थी कि पहले आप IMF का प्रोग्राम जो है उसको रिज्यूम करें, तब हम आगे चलेंगे। तो ये सिर्फ $1 या $1 बिलियन या $1.4 बिलियन का मामला नहीं है। ये मामला है कि पाकिस्तान कितना क्रेडिट वर्दी है, और बेसिकली इस वक्त कुछ चीज़ें जो हैं जो कि IMF के कंधे पर रख के दुरुस्त की जा सकती है। जिस तरह से हमने फाटप की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए अपनी इकॉनमी को काफ़ी हद तक डॉक्यूमेंटेशन की तरफ चले गए थे, तो इसी तरीके से इस दफ़ा ये एक बड़ा सुनहरी मौका है कि IMF का कंधा इस्तेमाल करते हुए रिटेल सेक्टर को, जो कि हमेशा से अनटैक्स रहा है, जो हमारा रियल स्टेट सेक्टर है, जो इनकम एंड एग्रीकल्चर है, वहाँ पे टैक्स नेट को ब्रॉडन करने की कोशिश करें। जो नॉन फाइलर की कैटेगरी है, जैसा कि कई दफ़ा कहा गया और अब फिर कहा जा रहा है कि उसको ख़त्म किया जाएगा। ये बातें जो है पिछले 15 सालों से तो हम कर रहे हैं कि CNIC जो है वो आपका NTN नंबर बन जाएगा, कोई भी नॉन फाइलर नहीं रहेगा, लेकिन फिर कई वजह से हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो एक दफ़ा IMF का सहारा लेके इनको कर गुजरिए, ताकि कम से कम आपके फंडामेंटल्स जो हैं वो तो ठीक हो सके। ये एक ऐसा बजट तो हो सकता है कि जो हमें पसंद ना हो, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई अल्टरनेटिव भी नहीं नजर आ रहा, तो फिर ये हमारे पास बन जाएगा। तकरीबन खत्म हो गया है, और आपकी, डॉक्टर सलमान शाह साहब की और डॉक्टर खाका नजीब साहब की जो अहम तरीन तजावीज़ हैं वो यकीनन हुकूमत तक पहुंची होंगी। हुकूमत इन पर ज़रूर गौर करे, और अब
آخری میں یہی کہوں گا کہ یہ اب لیڈرشپ کا امتحان ہے شہباز شریف صاحب کی لیڈرشپ، کہ اگر وہ اپنی لیڈرشپ شو کر سکتے ہیں اور مشکل فیصلے لے سکتے ہیں تو یہی قوم کے لیے سب سے بہتر ہوگا. بہت بہت شکریہ سر آپ کا. عبد القیوم سلیری صاحب، ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، خاقان نجیب صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.